بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس نہم کا سبق نمبر 3 جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کا نام ہے کاہلی۔ اور کاہلی سبق جو ہے یہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ کاہلی جو ہے بچوں یہ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے اور ماخذ اس کا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، جلد پنجم مقالات سر سید سے یہ سبق جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سر سید احمد خان کا تعارف۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 27 مارچ 1898 میں ہے۔ قومیت برٹش ہندوستان، مطالعہ ایڈنبرگ یونیورسٹی، ایسٹ انڈیا کمپنی کالج۔ دوسروں کو اسلام کا سامنا مت دکھائیں، بجائے اپنے چہرے کو پیروکار کے طور پر دکھائیں۔ صحیح اسلام کی نمائندگی کرتا ہے علم، رواداری اور توحید۔ تو بیٹا یہ سر سید احمد خان جو ہیں یہ ان کے خیالات ہیں کہ ہمیں جو ہے دوسروں کو اسلام کا سامنا جو ہے وہ کس طرح سے دکھانا ہے، اپنے چہرے کے ذریعے سے دکھانا ہے، یعنی ہم اپنے اعمال جو ہے وہ اس طرح کے رکھیں کہ دیکھنے والا خود ہی جو ہے وہ ہماری پہچان کر سکے۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں آپ حسینی سید تھے۔ آپ کے دادا سید بادی شاہ عالم کے دربار میں اہم عہدیدار تھے اور سید احمد کے والد میر تقی دربار میں ملازم بھی رہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی اور قرآن پاک کی تعلیم کے بعد کریمہ، خالق باری وغیرہ جو ہیں مولوی حمید الدین سے پڑھی انہوں نے یہ کتابیں۔ اس کے بعد گلستان، بوستان، شرح ملا، شرح تہذیب پڑھی۔ 1838 میں والد محترم کا انتقال ہوا تو سر سید نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی کلا میں ملازمت کی بجائے انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی۔ سید صاحب کو بہادر شاہ ظفر سے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا۔ 1855 میں دلی سے بجنور آ گئے اور صدر امین مقرر ہوئے۔ اسی شہر میں تھے کہ 1857 کا ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہوا۔ 1864 کو علی گڑھ منتقل ہوئے۔ 24 دسمبر 1870 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق جو ہے رسالہ جاری کیا۔ سر سید احمد خان پہلے شخص ہیں جنہوں کو اردو کو اجتماعی مقاصد کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اسی لیے ان کے دور کو جو ہے وہ اردو نثر کا دور جدید اور ان کو اس دور کا مجدد اعظم کہا جاتا۔ تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ان کا بنیادی مقصد مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود اور تنظیم تھا۔ انہوں نے تقریروں کے ساتھ ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے بھی ملک و قوم کے علاوہ زبان و ادب کی بھی اہم خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا۔ ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے۔ مختصراً یہ کہ سر سید کی فکری کوششوں کی بدولت نہ صرف خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی بلکہ عبارت آرائی کے قدیم انداز کو بھی رواج جو تھا اس کا وہ کم ہو گیا۔ بھاری، موٹے اور غیر ضروری الفاظ کے بوجھ سے ہماری زبان کو آزادی ملی۔ انہوں نے اردو علم و ادب کا کوئی پہلو اور کوئی موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو۔ انہوں نے اردو کو علمی زبان بنا دیا۔ ان کا انتقال 1816 کو ہوا۔ ان کی اہم تصانیف جو ہیں وہ درج ذیل ہیں: حیات جاوید، تذکرہ اہل دلی، تہذیب الاخلاق۔ تو یہ سر سید کا سب سے آخری مضمون یعنی
جواب امہات المومنین، یہ سب جو ہیں ان کی اہم تصانیف ہیں۔ انہوں نے تفسیر القرآن، مقالات سر سید، تبین الکلام، خطبات احمدیہ، رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی انہوں نے تحریر کیا، تو یہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ آئیے ہم اپنا سبق کاہلی جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ لوگ کاہلی کا مقصد سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی در حقیقت لوگ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ جو لوگ روزانہ محنت و مشقت سے روزی کماتے ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اور جو محنت و مشقت نہیں کرتے وہ حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تو وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کو کاہلی سمجھتے ہیں، اور دوسری وہ کاہلی جس سے انسان کے دلی قوہ جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں دوسری قسم کی کاہلی کو برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا اور چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، حالانکہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا جو ہے وہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلی قوہ کو زندہ رکھے اور انہیں کام میں لائے۔ جسمانی باتوں میں مشغول ہو کر حیوانی خصلت میں پڑ جائے گا، یعنی اگر وہ اپنی دلی قوہ کو کام میں نہیں لائے گا تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جائے گا۔ جس شخص کے پاس مال کی کثرت ہو اور مال کمانے میں اسے مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو رفتہ رفتہ اس کے عام شوق وحشیانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں اپنے دلی قوہ کو استعمال میں لانے کا موقع بہت کم ملتا ہے، جبکہ بیرون ممالک میں ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس کے قصوروار بھی ہم لوگ ہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے سستی کی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمیں فکر و کوشش میں مصروف رہنا چاہیے کہ دلی قوہ کو کیسے کام میں لائیں، اسی میں قوم کی بہتری ہے۔ جی ہاں، روٹی کما کر کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اسی لیے محنت و مزدوری کرنے والے بہت کم کاہل اور سست ہوتے ہیں۔ بچوں، محنت کرنا جو ہے وہ انسان کی فطرت ثانیہ جو ہے وہ ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے تو یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، محنت کرنا۔ لیکن جو لوگ محنت کو نہیں اپناتے، اپنی عادت نہیں بناتے، وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور عقل کو ضرور جو ہے وہ کام میں لائے، لیکن اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے گا اور اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دے گا تو وہ نہایت سست، کاہل اور وحشی ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور انہیں بیکار نہ چھوڑا جائے۔ ایک ایسے شخص کی حالت سوچیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہو، اس کے اخراجات کے متوازن ہو اور اس کے حصول میں اسے محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہندوستان میں لوگوں کو ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں جن میں انہیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہو اور وہ اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو استعمال میں نہ لا سکیں، اس لیے لوگوں نے کاہلی اختیار کی اور اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا۔ اس کاہلی کو اختیار کرنے میں سراسر ہمارا اپنا قصور ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش جو ہے اس میں مستعد رہا جائے اور قوہ کو بیکار نہ چھوڑا جائے۔ اسی میں ہماری قوم کی بہتری اور بھلائی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ بچوں، ہم نے پڑھا ہے کاہلی کا خلاصہ آج۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سر سید احمد خان اس میں جو ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، یعنی اس پورے سبق کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرنا بھی کاہلی ہے۔ ہر انسان پر یہ بات جو ہے یہ لازم آتی ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، اسے بیکار نہ چھوڑے۔ قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی یہ ضروری ہے
کہ کاہلی چھوڑ کر دلی قوہ کو استعمال کرے۔ آج تک کے لیے بچوں اتنا ہی۔ آپ نے اس کے اقتباس کی تشریح بہت اچھے سے یاد کر لینی ہے، اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کاہلی کی مشق کے ساتھ۔ ہم اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ دیکھیں گے، اس کا حل جو ہے وہ تلاش کریں گے، آپ کو بھی سمجھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے